السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 24 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ یہ دین نام ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا، فرمان کا، فرما برداری کا۔ جو کام جس طرح کرنے کا حکم آئے مل جائے اسے کر لو، اور جو کام جہاں سے رکنے کا حکم ملے اس سے بچ جاؤ، چاہے اس کو عقل تسلیم کرے نہ کرے، بظاہر اس میں آپ کو فائدہ نظر آئے نہ آئے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی کرنا شروع کر دیں، اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسول کے پیغام کو نظر انداز کر دیں، تو پھر ہم مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ بس یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والو۔ استجاب یستجیب، خوشی سے کسی بات کو قبول کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ جو ہے کسی بات کو مان لینا، حکم کو بجا لانا۔ للہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول، یعنی اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی جب پکار آئے، تمہیں بات تمہارے تک کوئی پہنچے تو اس کو قبول کرو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی جو تمہارے فائدے کی چیز ہے، اصل زندگی تمہیں دینے والی ہے۔ یعنی کچھ لوگ جنگ میں جاتے ہوئے یہ سمجھتے تھے کہ بس اب تو موت آ جائے گی، مر جائیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، لڑتے ہوئے مارا جائے، قتل کر دیا جائے، اسے تم مردہ نہیں کہو گے، وہ زندہ ہے، البتہ تمہیں شعور نہیں ہے اس کا۔ تو اللہ اور اس کے رسول جس چیز کی تمہیں طرف بلا رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جس چیز کی تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اگر تم نے اس سے روگردانی کی، اگر تم نے اس سے اعراض کیا، تو اس کے بارے میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر فرما دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے لوگ بدتر ہیں، جانور ہیں بس اس سے بھی بدتر ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان رکھو کہ اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ اپنے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تمہارے دلوں پر پردہ ڈال دے گا، تمہیں بات سمجھ نہیں آئے گی، یعنی تم بات کو سمجھ نہیں سکو گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہدایت کے درمیان آڑے آ جائے گی تمہاری گمراہی، تمہاری عقل، تمہاری سمجھ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے شعور نہیں عطا فرمائیں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ ان کے دلوں پر، ان کے آنکھوں کانوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہر لگا دیں گے۔ اور سورۃ انعام میں اس کی مزید وضاحت فرمائی 110 آیت میں فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ،
یعنی حق کی پوری طرح واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے، پہلو تو ہی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ الٹ دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ زیادتی کرتے، اللہ ہدایت نہیں آنے دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال کے سبب جب وہ بار بار اللہ کے حکم سے کنی کتراتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، پھر ان کے کانوں پر، آنکھوں پر، دل پر ان کے اللہ تعالیٰ مور لگا دیتے ہیں، اور پھر فرمایا وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا، اکٹھے کرے گا، قیامت کے دن پھر تم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو پھر اگر تم بات نہیں مانتے تو آنا تو میرے پاس ہی ہے نا ایک دن۔ تو جنگ بدر کے حوالے سے یہ خصوصی حکم تھا، ویسے روزمرہ زندگی کے لیے بھی اس میں عمومی حکم پایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4647 میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا، میں آپ کی خدمت میں نہ پہنچ سکا، بلکہ نماز سے فارغ ہو کر پھر میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا آنے میں کیوں دیر کر دی؟ تو کہا آنے میں کیوں دیر کی؟ ساتھ ہی فرمایا کہ کیا اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا؟ پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مجھے پڑھ کر سنائی کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول پکارے تو فوراً اس کی طرف رجوع کرو، پس و پیش نہ کرو، اس میں دیر نہ کرو۔ ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2875 نمبر پہ یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے پاس سے گزرے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا یا ابی، یعنی وہ متوجہ ہوئے لیکن جواب نہ دیا، یعنی آپ نے انہیں پکارا، وہ متوجہ تو ہوئے لیکن جواب نہ دیا، نماز مکمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقال السلام علیکم یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ وعلیکم السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، فرمایا ابھی میں نے تمہیں بلایا تھا، تم میرے پاس کیوں نہ آئے؟ انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا جو وحی مجھ پر نازل ہوئی ہے اس میں تجھے کیا یہ آیت نہیں ملی؟ پھر یہ آیت یعنی اللہ کے نبی نے پڑھ کر سنائی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آ جائے تم نماز کی حالت میں بھی ہو، یعنی اتنی دیکھیں نماز کو چھوڑنا، توڑنا یعنی کیسا نظام پسندیدہ عمل ہے، لیکن یہ دو احادیث ہمارے اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آ جائے، وہ آپ کو بلا رہے ہوں، ساری دنیا کے کام چھوڑ دو، ہر کام چھوڑ دو، فرض ادا کر دو وہ چھوڑ دو، اللہ کے رسول کی طرف متوجہ کرو، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تو یعنی یہاں تک فرمایا گیا ہے، صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک دعا جو ہے وہ سکھلائی ہے کہ دعا کیا کرو، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یعنی نبی دین نام ہی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، جب اللہ بے شک آپ جس حالت میں بھی ہوں، یعنی نماز کی حالت میں بھی آپ نے عبداللہ بن ابی کی بھی سرزنش فرما دی، اور ابو سعید خدری بھی اس کو روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے تو نبی نے جب ہمیں بلایا تو ہم نماز پڑھنے سے فارغ ہو کر جب نماز فارغ ہو کر گئے تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ آپ کیوں میرے بلانے پر نہیں آئے؟ تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ نماز ادا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا آپ نے یہ آیت نہیں سنی، یہ آیت نہیں پڑھی؟ یعنی گویا کہ ہمیں جب اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام
ہمارے کانوں تک پہنچ جائیں تو پھر ہمیں ہر کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا جب اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام ہماری طرف آتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو کیا ہم اس پہ لبیک کہتے ہیں؟ غور کیجئے، سمجھیے، اس پر ذرا تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کیجئے کہ اللہ کا رسول، اللہ کا پیغام، اللہ کے رسول کا پیغام، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، یہی کامیابی ہے، اس کی طرف آؤ۔ کیا ہم اس پہ کان دھرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں؟ پھر ہم مومن ہونے کی کیسا دعویٰ کر سکتے ہیں، ایک مسلمان ہونے کا کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔